تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآن وتھ تجوید آفیشیل یوٹیوب چینل. امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات باخیر ہوں گے. اللہ رب العزت آپ تمام کو بسلامت بحفاظت رکھے. ہماری اس آفیشیل یوٹیوب چینل پر ہم الحمدللہ قرآن کریم کی تجوید یعنی کہ قرآن کریم کا تجوید سے کس طریقے سے پڑھنا ہے، اپنے مخرج کے ساتھ ہر حرف کو اپنے مخرج سے کیسے ادا کرنا ہے، اور نئے نئے لہجے ہم یہاں پر سکھاتے ہیں. اگر آپ بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں. ہمارا یہ کورس الحمدللہ کچھ دنوں سے شروع ہوا ہے. اگر آپ نے پہلے سبق کو نہیں دیکھا تو آپ جا کر دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اس سبق کو سمجھنے میں آسانی رہے. آج کا ہمارا سبق نمبر 11 یعنی کہ لیسن نمبر 11. آج کے سبق میں ہم قل اعوذ برب الناس کے بارے میں تھوڑی بات کریں گے اور اس کو تجوید کے ساتھ کس طریقے سے پڑھنا ہے ہم یہاں اس کو سیکھیں گے. تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وصلی وسلم علی حبیبنا المجتبی اما بعد. ہم نے الحمدللہ سورہ فاتحہ کو کمپلیٹ کیا. ایک ایک آیت کو میں نے سمجھایا. اس کے بعد گزشتہ ویڈیو کے اندر شیخ عبدالرحمن سدیس کا لہجہ کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو بتایا. ابھی مزید اس لہجے کو لے کر ہم تھوڑے ڈسکس کریں گے اور اس کو سیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. لیکن آج کا سبق جو ہے وہ سورہ ناس یعنی کہ قل اعوذ برب الناس ہم آج پڑھیں گے. دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، اس کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا تھا اعوذ باللہ کی میں نے اسپیشل ویڈیو بنائی ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اعوذ کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے. تو یہ وہاں پر آ گیا ہے کہ پہلے حمزہ اور عین بعد میں ہے، تو ہم اس کو اچھے سے ادا کریں گے. قل اعوذ. اب کچھ لوگ قل اعوذ کو قل کو ڈائریکٹ حمزہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں یعنی کہ لام کے ساتھ ملا دیتے ہیں، جیسا کہ قل اعوذ ایسا نہیں بلکہ قل اعوذ. اور کچھ لوگ اتنا وقف کرتے ہیں جیسا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پھر یہاں پر سکتہ کر رہے ہیں، جیسا کہ قل اعوذ برب الناس، اس طریقے سے نہیں بلکہ قل اعوذ برب الناس اس طریقے سے. الناس اس صورت کے اندر ہر آیت کے آخر میں ہے، تو وہاں پر ایک الف کے برابر گننا کریں گے. ایک الف کے برابر گننا کتنا ہوتا ہے وہ بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا ہے، لیکن یہاں پر اتنا دھیان رکھیں کہ ایک گننا بس بند انگلی کو کھولنے میں یا کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے بس اتنا ہی. اب وقت کے لوگ کچھ تعویلات کرتے ہیں کہ ہم تو انگلی کھولتے 5 منٹ کرتے تو کیا 5 منٹ تک گننا کریں؟ نہیں، آپ ایسی سخاوت نہ کریں، لیکن بس اتنا خیال رکھیں کہ بس نارملی جو ٹائم لگتا ہے ایسے بند اور کھولنے کے اندر تو بس وہی ایک الف کے برابر ہوگا. خیر، اب قل اعوذ برب الناس اس کے آخر کے اندر جو ہے وہ سین ہے. اس صورت کا ہر آخری حرف سین ہے. سین کو صحیح سے ادا کریں گے. کچھ لوگ قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں، الگ الگ طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے. ہم نے جو حرف ہے وہی پڑھنا ہے. اور حرف ناس صحیح کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس. اس کے بعد ملک الناس کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، صرف گناہ کریں گے، سین کو صحیح سے ادا کریں گے. الہ الناس کے اندر الہ کے اندر چھوٹی آ ہے، کچھ لوگ بڑی ہاں پڑھتے جیسا کہ الہ الناس پڑھتے، یہ غلط ہے. تو الہ الناس پڑھیں گے اور گناہ نون کے اندر سین کو صحیح سے ادا کریں گے. من شر الوسواس الخناس، یہاں پر تھوڑا دھیان دیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کی تجوید اگر آپ نے صحیح کرنی ہے تو آپ کو 5 چیزیں لے کر ضرور بیٹھنا ہے. نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 نورانی قاعدہ، نمبر 3 ایک چھوٹا سا آئینہ جس میں آپ اپنے ہونٹوں کو دیکھ سکیں کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے. یہ اگر آپ اس نیت سے خریدیں گے اور اس نیت سے لے کر بیٹھیں گے تو یہ اللہ پاک آپ کو مزید اجر دیں گے. اللہ کے یہاں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے، اللہ اپنے خزانے سے دیں گے. دیکھیے یہاں پر من شرری کے اندر اخفا ہے. نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے اگر کوئی بھی حرف آئے تو یہاں پر اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آیا ہے وہ ہے شین، تو یہاں پر اخفا ہوگا. جیسے کہ من شرری، تو اس کو ہم یہاں پر اخفا کریں گے. اب دیکھیے اخفا کے 15 حروف کون کون سے ہیں. یہ ساری چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ
ایک بیان شروع کروں گا تجوید کا جو آپ کو نوٹ بک میں لکھنا ہے، تو اس اعتبار سے انشاءاللہ وہاں پر بتاتا جاؤں گا اور لکھواتا جاؤں گا، آپ اس میں نوٹ کریں گے، لکھیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے یہاں پر میاں شرری، یہاں پہ ایک الف کے برابر شرری کے اندر کچھ لوگ شرری پڑھتے ہیں، شرری، اور رو کو پور کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے پہلے جو شین ہے اس کو بھی پورا شو کرتے ہیں، تو شرری، رو کو بالکل باریک کریں گے، شرری شرری میاں شرری، ٹھیک ہے۔ اب میاں شرری الوسواسی، دونوں جگہ سین ہے، واو ہے، واو کے اندر آپ دیکھیں گے ہونٹ گول ہوں گے، اگر ہونٹ گول ہوتے تو صحیح ہے، نہیں ہوتے تو پھر درست نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو پریکٹس کر کے صحیح کر لیں گے، اس لیے ہم آئینے کے اندر دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ تو میاں شرری الوسواس الخناس، خناس اس کے اندر گنہ کریں گے اور سین کو صحیح سے ادا کریں گے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اب دیکھیں یہاں پر پہلے دو سین ہے، پھر صاد ہے، پھر سین ہے، یعنی کہ الذی یوسوسو، تو یہاں تک جو ہے وہ دونوں جگہ سین ہے، صدور کے اندر صاد ہے اور آخری ناس کے اندر سین ہے، تو ہم خیال رکھیں گے کہ سین کی جگہ صاد نہ ہو جائے، صاد کی جگہ سین نہ ہو جائے، یا سب صاد نہ ہو جائے یا سب سین نہ ہو جائے، جیسا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس یا الذی یوسوس فی صدور الناس، ایسا نہیں بلکہ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور آخر آیت من الجنۃ والناس دونوں جگہ گنہ کریں گے اور آخر میں سین کو صحیح سے ادا کریں گے۔ تو یہ صورت بہت زیادہ آسان ہے، آپ اس کو پریکٹس کریں، انشاءاللہ بہت جلد کور ہو جائے گی اور صحیح ادا ہو جائے گی۔ تو آپ کو میں ایک مرتبہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ تو امید کرتا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا سبق آج کا۔ اگر سبق سمجھ میں آ گیا ہے اور ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا، اور اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، کسی بھی چیز کے متعلق اگر سوال ہے تو آپ اسی ویڈیو کے یا پھر اس چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں سوال آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ضرور جواب دیں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر آن لائن کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے اس پر یا ڈسکرپشن میں جو نمبر لکھا ہوا ہے اس پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو وہاں روبرو پریکٹس کروائیں گے، مشق کروائیں گے۔ تو یہ کلاسز سب ٹائم ٹیبل الگ الگ ہے، اب مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، سبھی کے لیے یہ اویلیبل ہے، انشاءاللہ ہم سکھائیں گے ضرور۔ تو اپنی عمومی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو شیخ عبدالرحمن سدیس کے لہجے کو لے کر ڈسکس کریں گے، سیکھیں گے، تو بہت جلد ملتے ہیں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، حیاکم اللہ، بارک اللہ فیکم۔ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوست و احباب کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے، تاکہ آپ بھی اجر عظیم کے مستحق ہو۔ تو چلیے، فجزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صحابہ زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔